پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات ناکام، وزیر اطلاعات کی تصدیق۔ عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، استنبول مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے پاکستان کے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ افغان وفد نے مذاکرات کے بنیادی مدعے سے انحراف کیا، ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا، الزام تراشی، ٹال مٹول، ہیلے بہانوں کا سہارا لیا، پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا قطر، ترکی دیگر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ ٹویٹ میں لکھا، دونوں ممالک نے مذاکرات کی میزبانی میں مخلصانہ کوششیں کی۔ پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستانی عوام کی سلامتی قومی ترجیح۔ حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرے گی۔ افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی، فتنہ الہند، بی ایل اے کی سرحد پار دہشت گردی پر بارہا احتجاج کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے لیے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو بھارت کی کٹ پتلی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا، پہلے دن اندازہ ہو گیا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ بھارت نے کابل کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مارکہ حق میں بھارت نے جو ہزیمت اٹھائی، کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق طالبان حکومت کا کنٹرول پورے افغانستان پر نہیں۔ طالبان وفد 3 بار یقین دہانیوں کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ قطر اور ترکی جیسے دوست پاکستانی موقف کے قریب ہیں۔ ٹرمپ پاک بھارت جنگ میں 7 طیاروں کا ذکر چھیڑنے سے باز نہ آئے۔ مودی سرکار کے زخم ایک بار پھر تازہ کر دیے۔ ٹوکیو میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاک بھارت جنگ کے دوران 7 نئے اور خوبصورت طیارے گرائے گئے۔ خوشی ہے جنگ روک دی، میں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں، اس طرح دنیا کی بہت خدمت کی۔ جنگیں روکنے میں 70% حصہ تجارت کا ہے۔ لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ فضائی آلودگی سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ پنجاب حکومت نے اینٹی اسموگ اقدامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ادارہ تحفظ ماحول پنجاب کا 15 نومبر کے بعد گرین سٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل کے ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت۔ دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ سید عاصم منیر کا عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا دورہ بنگلہ دیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیشی آرمی چیف سے ملاقات کی۔ دفاعی تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری قیادت کی سطح پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ علاقائی اور عالمی سیکورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں افواج کے درمیان تربیت، مشترکہ مشقوں اور انسداد دہشت گردی کے تجربات کے تبادلے پر زور دیا۔ غلط معلومات اور گمراہ کن مہمات کے خطرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ مشترکہ تعاون سے ڈیجیٹل مس انفارمیشن کے چیلنجز سے بھی نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ قدرتی آفات سے پاکستان کو $130 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ کہا، مشترکہ تعاون سے مختلف شعبوں میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون فریم ورک لانچ کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دفتر خارجہ کے مطابق اقتصادی میدان میں توانائی، صنعت، کان کنی، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور
فوڈ سیکورٹی ترجیحی شعبے برقرار، دونوں برادر ممالک کا تاریخی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سنجیدہ ماحول میں خوشگوار تبدیلی، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں فٹ بال کی انٹری، صدر فیفا ریاض کانفرنس میں فٹ بال لے آئے، شرکاء ایک دوسرے کو فٹ بال پاس کرتے رہے، ہنسی مذاق اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر شرکاء نے خوب لطف اٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے ملاقات، وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے درمیان مضبوط روابط کو سراہا، 2026 کے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف نے کہا، آئندہ برس ڈیوس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین روابط کے لیے ایک اہم پل ہے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی اقتصادی اصلاحات پر روشنی ڈالی، خوشحالی کے راستے کے طور پر امن کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، غزہ کی صورتحال سمیت عالمی امور پر تفصیلی گفتگو، پاکستان اور سعودی عرب کی کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال اور فلسطین میں پائیدار امن کے اقدامات پر تبادلہ خیال، ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو آئندہ ہفتے ترکی میں وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ آزاد کشمیر حکومت سازی فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پیپلز پارٹی کی مہلت گزر گئی، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے استعفیٰ نہیں دیا، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے عدم اعتماد جمع کروانے کا پلان مؤخر، 1-2 روز میں جمع کرانے کا امکان، پیپلز پارٹی کا انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے 26 اراکین کی حمایت کا دعویٰ، پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کا نام اعلان بھی نہ کیا جا سکا، چودھری یاسین اور لطیف اکبر مضبوط امیدوار، آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق نون لیگ کا اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس ہوا، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کا مستعفی ہونے سے انکار، تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، سہیل آفریدی کا کہنا ہے، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا افسوسناک ہے، وہ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے، نئی کابینہ کے حوالے سے کہا کہ بانی سے مشاورت کے بعد ہی وہ کابینہ تشکیل دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات سے روکنے کا کوئی جواز نہیں، ہم آخری وقت قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اٹیالہ جیل آمد پر تحریک انصاف کارکن آپس میں لڑ پڑے، تحریک انصاف کارکنوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے۔ عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا، حکومت نے گیس کے نئے کنیکشنز پر 4 سال سے عائد پابندی ختم کر دی، سوئی سدرن گیس کمپنی کو 6000 سے زائد درخواستیں موصول، 300 گز تک کے مکان کی کنیکشن فیس 22,725 روپے مقرر، 300 گز سے بڑی عمارت کے لیے 24,450 روپے رکھی گئی ہے۔